بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی رات کو سو جاتا ہے اور صبح کے وقت وہ نہیں اٹھ سکتا اور وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ بس میں ایسے ہی روزہ رکھ لوں گا۔ طاقت تو اللہ نے دی ہے، قوت اللہ نے دی ہے، ایسے ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہوگا۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اور اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سحری کھانے والوں کو، سحری کر کے روزہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر سحری کے اندر کھائیں کیا؟ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی، صاحب ایمان کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے۔ آپ بے شک جو دیگر چیزیں آپ کو پسند ہیں، مرغوب ہیں، آپ وہ ساری کھائیں، غذائیں وہ ساری استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سحری کے اندر آپ کھجور کو بھی اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں، آپ کھجور کو بھی اپنے سحری کے کھانے کا حصہ بنائیں۔ اس سے آپ کو طاقت بھی ملے گی، اللہ نے کھجور کے اندر بے پناہ طاقت رکھی ہے، آپ کو اس سے طاقت بھی ملے گی، بدن کو قوت بھی ملے گی، اور ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ تو ایک تو ہم نے سحری کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ سحری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ کی سنت یہ ہے کہ سحری کے اندر تاخیر کرنی ہے۔ اور افطاری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنی ہے، یعنی سحری اپنے بالکل آخری وقت میں کرنی ہے، اور افطاری اپنے بالکل ابتدائی وقت میں۔ جو ہی افطار کا وقت ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں تاخیر نہیں کرنی، فوراً ہم نے افطاری کر لینی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے صحیحین میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے وہ بھلائی پر رہیں گے، وہ خیر پر رہیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت الترغیب اور ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، احب عبادی الیہ اعجل الفطر، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا اگر آخری وقت 4 ہے تو 3:55 پہ 3:56 پہ ہماری سحری مکمل ہونی چاہیے۔ ہم احتیاطاً 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے ہم روزہ بند کر دیں اور سحری سے ہاتھ کھینچ لیں، لیکن زیادہ دیر جو ہے وہ پہلے نہیں ہونا چاہیے، زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ 4 بجے اگر روزے کا وقت ختم، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ایک آدمی 2:30 بجے 2 بجے 2:45 بجے سحری کر کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ درست تو ہو جائے گا، روزہ اس سے ہو تو جائے گا، نیت بھی ٹھیک ہے اور سحری بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے کہ وہ سحری کا وقت جب ہو جائے وہ سحری کر لے، 2:30 بجے کر لی ہے، 2:45 کر لی ہے، اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا، ذکر اذکار میں مشغول ہو گیا، تلاوت میں مشغول ہو گیا، اور عبادات میں، تسبیحات میں مصروف ہو گیا، اور اپنے پاس چند کھجوریں اس نے رکھ لی ہیں، اور جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ اب افطاری کے وقت، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، 5 7 10 منٹ اب اس وقت میں رہ گئے ہیں، تو وہ چند کھجوریں کھا لے، تو یہ جو ہے اس کی آخر وقت میں سحری شمار ہوگی، اور اسے اللہ رب العزت آخری وقت میں سحری کرنے والی جو سنت ہے اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور سحری کھانے کا ثواب تو ہے ہی ہے، سحری کھانا بھی ثواب ہے، بدن کو قوت بھی ملتی ہے، طاقت بھی ملتی ہے، اور اس سے اللہ رب العزت ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر کھجور مستقل سنت ہے سحری کے اندر کھانا، اور اس سے بھی بدن کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اور اللہ رب العزت یہ کھانے پہ سنت پوری کرنے کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب افطار کا وقت ہو جائے تو پھر اس میں بھی
آدمی تاخیر نہ کرے. افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہم نے نہیں کھانا, ہم نے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کرنا. ظاہر ہے اس سے تو روزہ فاسد ہو جائے گا نا. ایک آدمی کہے کہ میں نے افطاری جلدی کرنی ہے تو وہ افطار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ افطار کر لے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جو ہی سورج غروب ہو یعنی افطار کا وقت ہو جائے تو پھر اس میں فضول کی اور خواہ مخواہ کی تاخیر جو ہے, کبھی آدمی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ہاتھ دھو رہا ہے, کبھی کلی کر رہا ہے, بس یہ کرتے ہیں. ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو چند منٹ پہلے دسترخوان پہ آ جانا چاہیے, مناجات کرنی چاہیے, اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے, اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے, اور پھر جو ہی افطاری کا وقت ہو جائے تو پھر ہمیں روزہ افطار کر لینا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سحری جو ہے وہ ہمیں بالکل اس کے آخری وقت میں کرنی ہے, اور افطاری جو ہے وہ افطار کا وقت ہونے کے بعد فوراً کر لینی ہے, ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی. اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. احتیاط کو بھی پوری طرح, سحری میں بھی اور افطاری میں بھی. سحری میں بھی جب وقت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک لمحے کی بھی تاخیر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, بلکہ درست نہیں ہے. اور افطاری میں بھی تعجیل یعنی جلدی جو ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی افطاری کا وقت جب تک نہ ہو اس وقت تک ایک لمحہ پہلے بھی اگر غیر معتاد طریقے سے کوئی آدمی افطاری کر لیتا ہے کہ کوئی نہیں جی اذان آ رہی ہے, یا صبح سحری میں اذان ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں بھی اذان ہو رہی ہے, کھاتے رہیں. حالانکہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, اس کا سحری کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ کیلنڈر رکھیں اور معتبر کیلنڈر رکھیں اپنے پاس, اپنے موبائل میں رکھیں, اپنے گھر میں آپ کیلنڈر رکھ لیں, اور آپ اس کیلنڈر پہ روزانہ کا سحری کا وقت بھی دیکھیں اہتمام کے ساتھ, اور افطاری کا وقت بھی اہتمام کے ساتھ دیکھیں. سحری بھی اس وقت کے مطابق, جب سحری کا وقت ختم ہو آپ اس کے مطابق روزہ بند کریں, اور افطار بھی اس وقت کریں جب افطار کا معتبر کیلنڈر کے مطابق وقت ہو جائے. اس میں بھی یہ معتبر نہیں ہے کہ فلاں جگہ سے بس اذان کی آواز آ رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی سحری کے وقت میں 2 منٹ باقی ہوتے ہیں, 3 منٹ باقی ہوتے ہیں, لیکن اذان ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات افطاری کے وقت میں بھی ابھی 2-3 منٹ باقی ہوتے ہیں, چند لمحے باقی ہوتے ہیں, اور ادھر سے اذان ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا پورے طریقے سے اہتمام کریں. ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں سحری کے وقت میں یا افطاری کے وقت میں ان چند لمحوں کی جو بے احتیاطی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے, اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. باقی یہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, اور ان میں بڑا اجر اور ثواب ہے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر یہ بہرحال اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, لیکن بے احتیاطی یہ بالکل بھی اس میں نہیں کرنی, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. روزمرہ کے مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں طہارت کے متعلق, نماز کے متعلق, زکوٰۃ کے متعلق, حج کے متعلق, روزے کے متعلق, سحری افطاری کے متعلق, خوشی غمی کے متعلق, شادی بیاہ کے متعلق, کسی بھی قسم کا کوئی بھی شرعی مسئلہ اگر آپ دریافت کرنا چاہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, آپ اس پہ وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں یا آپ لکھ کر دریافت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سیر حاصل جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.